تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے مومنو مسلمانوں، قال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز ادا کرو تم زکات دو۔ اس سے بڑا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، نمازی کے لیے کیا شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ تم نماز پڑھو، لئن اگر تم نماز قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ چپ کے اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے نماز کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ جس میں صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے مابین ایک تعلق ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب و کامران تو وہ مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نبی کریم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث پاک میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسی نصیحت کیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ تین باتوں کی سرکار نے اسے نصیحت فرمائی، اور جب وہ شخص جانے لگا پیٹ پھیر کر چلا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص نے ان باتوں پہ عمل کیا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے نماز ہی ضروری ہے۔ اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرمایا بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی، انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو گویا کہ نماز انسان کو دوزخ سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے اندر جس بندے کے کھاتے میں نماز نہیں ہے، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جس کے پاس فرمایا امانت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کا نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ دین کے اندر نماز کی وہ حیثیت ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ تو سر دیکھیے، سر کی حیثیت کہ جب انسان کے جسم کے اندر سارے اعضاء مکمل ہوں، سر نہ ہو تو انسان بیکار ہے، ختم ہے، مردہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی تمہاری نیکیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، اگر نماز نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی۔ نماز کی وہ اہمیت ہے، وہ فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عثمان بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور خشک ٹہنی تھی، اس کو ہلایا، اس کے پتے نیچے گر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو عثمان تو نے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے سلمان فارسی تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسا ہی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک درخت کے نیچے سرکار نے ایسا کیا، پتے جھڑے تو سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان تو نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جیسے تو دیکھ رہا تھا اس خشک ٹہنی کو میں نے ہلایا، اس کے پتے نیچے گر گئے، اسی طرح جب مومن و مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔